بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب الرحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصص القرآن سیریز کے تیسرے باب کا تیسرا حصہ ملاحظہ کیجیے۔ شام کو وہ جب گھر لوٹا تو اس کی خوبصورت چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ابا جان، آپ نے درست فرمایا تھا، حق کی قبولیت سے لوگ ابھی بالکل تہی دامن نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہونے کی آرزو کافی لوگوں میں موجود ہے، لیکن انہیں کوئی سنانے والا نہیں۔ اور پھر اس نے سارے دن کی سرگزشت کہہ سنائی۔ سارے شہر میں لوگ اخنو کا ہی تذکرہ کر رہے تھے۔ قابیلی و طاغوتی قوتوں پر عرصہ دراز کے بعد ایک معمولی سا حملہ ہوا تھا، لیکن وہ اس کی بھی تاب نہ لا سکی اور بوکھلا اٹھی تھی۔ بعض لوگ اس کی باتوں کی صداقت کے دل میں جائزہ بھی لینے لگے، اور جب وہ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالتے جنہیں انسان نما شیطانوں نے مزین کر کے پیش کیا ہوا تھا، تو انہیں اپنی ذات سے گھن آنے لگتی، لیکن وہ ابلیسی قوتوں کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کر پاتے تھے۔ دوسرے دن ایک جگہ 15-20 آدمی بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ وہ کل کے واقعے پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ اسی آسنا میں اخنو پہنچ گیا۔ ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، اچھا ہوا آ گئے ہو، ایک شخص نے کہا۔ اخنو ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سنا ہے تم بت پرستی کے سخت مخالف، جادوگری سے بیزار اور جوا اور شراب کو بہت برا سمجھتے ہو۔ ایک ادھیر عمر کا آدمی بولا، ہاں، مگر ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ وہ پھر بولا، اس کرۂ ارض پر انسان کو آباد ہوئے ابھی 8 صدیوں بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس دوران میں 2 پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں۔ تم جو کرتے ہو، کیا اس کی شریعتوں میں جائزہ مباح تھا؟ ادھیر عمر کا شخص خاموش ہو گیا اور بغلیں جھانکنے لگا۔ اخنو پھر لوگوں سے مخاطب ہوا، تم جن بتوں کو پوجا کرتے ہو، ان کے خالق تم ہو۔ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ بے جان پتھر کے بت ہی تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، تو وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے، جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسے ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ اس کی آنکھ کو بینا کر دیں۔ سامعین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی آسنے میں راہگیر اور دوسرے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ اخنو، جادوگر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ شعبدہ بازی، فریب نظر، ابدی و ازلی، ضیاء اور دھوکہ دہی کا دوسرا نام جادو ہے۔ اخنو نے کہا، میں نہیں مانتا۔ اس نوجوان نے بآواز بلند کہا، نہ مانو، لیکن ایک بات سن لو۔ تمہارے اس شہر میں بامشکل 8-10 مشہور جادوگر ہیں، جنہوں نے تمہیں تسلیاں دے کر تمہاری دولت سے اپنی تجوریاں بھری ہیں۔ جب کبھی وہ بیمار پڑتے ہیں تو علاج دوسروں سے کراتے ہیں۔ اپنی جادو کے زور سے صحت یاب کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب ان میں سے کسی کی عورت بھاگ جاتی ہے تو جادو کے ذریعے سے واپس کیوں نہیں بلا لیتے؟ اور جب کبھی وہ کسی آرام و بلا کا شکار ہوتے ہیں تو جادو کے بل بوتے پر اس سے نجات کیوں نہیں پا لیتے؟ اے اہل بابل، سن لو، جو جادو ان کے اپنی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانے سے قاصر ہے، وہ تمہارے لیے کیسے کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ اخنو نے کہا، اور پھر مجمع پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اس نوجوان پر مرکوز کر دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر کہا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن اس نوجوان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ حقیقت کو کیسے جھٹلا دیتا؟ مجمع میں موجود لوگوں کے ہلتے ہوئے سر اخنو کی باتوں کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے۔ ماحول میں موت کی سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد 7 آوازیں ایک ساتھ فضا میں ابھریں۔ اخنو، تم سچ کہتے ہو۔ بے شک ہم گمراہی اور ضلالت کی راہ پر ہیں۔ آج سے ہم تمہارے ہم نوا اور ساتھی ہیں۔ گواہ رہنا کہ ہم اپنے گزشتہ گناہوں پر خالق کل سے معافی مانگتے ہیں۔ اخنو نے سنا تو خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ مجمع منتشر ہو گیا اور وہ 7 خدا شناس اخنو کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب وہ تنہا نہ تھا، اس کے آواز میں 7 آوازیں اور بھی شامل ہو گئی تھیں۔ یہ معمولی خبر نہ تھی، جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ باطل کے سمندر میں طوفان آ گیا۔ وہ نوجوان جس طرف سے گزرتے، کیا مرد اور کیا عورتیں ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتی، لیکن جب کسی کے دل میں حق کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو پھر باطل کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا کہتا ہے۔ جو قدم راہ حق پر اٹھ چکا تھا وہ واپس آنے والا نہ تھا۔ شہر کے چند ایک سرکردہ ان کے والدین سے ملے تاکہ وہ انہیں اخنو کا ساتھ دینے سے روکیں، لیکن ان کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ جوں اخنو کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا جاتا، مخالفین کا رویہ شدید تر ہوتا جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اعمال سیاہ کو ترک کر کے صالح کردار کے مالک بن جائیں، جبکہ مخالفین چاہتے تھے کہ لوگ گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں۔ اس واقعے کا ادھر اختتام کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔